بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا یہ آپ لوگوں کا اردو کا مضمون ہے اور لیکچر اردو کا ہے اور سبق نمبر ہے 18۔ آج ہم سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں، تو اپنی بک اوپن کیجئے اور سبق نمبر 18 اوپن کر لیجئے۔ آج کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹاسک آ رہا ہے، اس کو آپ لوگوں نے فیس کرنا ہے اور اس کو سالو کر کے مجھے آج سینڈ کرنا ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جی، عنوان کیا ہے ہمارا؟ بی اصغری کے مکتب کا احوال۔ تو یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، ناول میں سے ایک پارٹ لیا گیا ہے چھوٹا سا، اس میں اس کا ایک حصہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس میں اصلاحی پہلو زیادہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے اس کو آپ لوگوں کی کلاس میں یعنی جماعت ششم میں سلیبس کا حصہ بنایا۔ تو مصنف کون ہے؟ ان کے ڈپٹی نذیر احمد، مولوی نذیر احمد بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے تھوڑا سا حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کا میں آپ لوگوں سے تعارف کرواتی ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا۔ یہ آپ لوگوں کی ریویژن چل رہی ہے اور ریویژن میں یہ آپ لوگوں کا سبق آئی تھنک تھرڈ ٹائم آ رہا ہے، سو اس لیے بھی میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا نیو کام دینے کا سوچا ہے، جو آپ لوگوں کو لرن تو بہت اچھی طرح سے ہوگا، لیکن ابھی آپ لوگ کچھ نئے طریقے سے اس کی چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد ڈہر ضلع بجنور 1830 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد کے گھر پر ہی حاصل کی۔ کم عمری میں ہی وہ بجنور سے دہلی چلے آئے، جہاں ایک مسجد کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کا گھرانہ جو تھا بڑا مذہبی تھا، علوم اور تصوف میں بڑا مشہور تھا۔ انہوں نے عربی کی تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی۔ نذیر احمد بنیادی طور پر ایک مولوی تھے، جس کا رنگ ان کی تحریروں میں نمایاں ملتا تھا کہ وہ ہمیشہ واضح نصیحت کرتے نظر آتے تھے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کا جو انداز تھا وہ بڑا خطیبانہ تھا، یعنی جس طرح خطاب کرتے ہیں لوگ، بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہوئے واضح نصیحت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرتی ہیں، اسی طرح وہ بھی سم ٹائمز کہانی لکھتے ہوئے ان میں واضح نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دینی ادب کے سلسلہ میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ قرآن حکیم کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ کیا اور ان کو یہ دینی کام میں سب سے بڑا کام جو ان کا تھا، یعنی انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی، جو بھی انہوں نے کیا، ان میں جو دین کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ کیا تھا۔ نذیر احمد کو اردو میں ناول نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، کیونکہ اردو میں یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ناول کے انداز میں کتابیں لکھی۔ ناول انگریزی زبان یعنی انگریزی ادب کے صنف ہے اور انگریزی سے یہ صنف اردو میں ہے، یعنی ایک صنف ایک طریقہ یا ایک تحریر کا نمایاں طریقہ کار ہوتا ہے، جس کے تحت وہ تحریر لکھی جاتی ہے یا تحریر کی جاتی ہے۔ کچھ مشہور ناولز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرۃ العروس، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا بی اصغری کے مکتب کا احوال ہے، جو حصہ لیا گیا ہے وہ میرۃ العروس کے ناول میں سے ہی ایک حصہ لیا گیا ہے۔ بنات النعش ہے، توبۃ النصوح ہے اور ابن الوقت ہے، یہ 4 ان کے مشہور ناول ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ جتنے بھی حالات زندگی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں، ان میں سے آپ لوگوں نے کوسچن بنانے ہیں اور آپ لوگوں کے 5 کوسچن اس میں سے بننے چاہیے۔ 5 کوسچن بنانے ہیں اسی میں سے اور ان کے آنسرز لکھنے ہیں، اور یہ ہوگا آپ لوگوں کا 10 نمبر کا ورک، کہ آپ لوگوں نے 5 کوسچن بنانے ہیں اس میں سے، جیسے ڈپٹی نذیر احمد کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، اور وہ کہاں سے بجنور سے کہاں چلے گئے تھے، پھر ان کی تحریروں میں نمایاں رنگ کون سا تھا، اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے، یا ان کے مشہور ناول کا کیا تھے، ان کے نام لکھیے۔ دیکھیں کافی سارے کوسچن میں نے خود ہی بنا دیا۔ ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ کوسچنز لکھنے ہیں، پھر ان کے آنسرز لکھنے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا 10 نمبر کا کوسچن ہوگا، اوکے، یہ آپ لوگوں نے 10 نمبر کا کوسچن کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، یہ آپ لوگوں سے ملوانا تھا ان کو، یہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی،
ان کی ایک تصویر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. یہ اردو کا پہلے ناول نگار ہے اور میرۃ العروس ان کا اردو کا پہلا ناول ہے. اوکے دیکھیں جی انہیں. ابھی نیکسٹ پہ آ جائیں. یہ آپ لوگوں کا اوپن بک ٹیسٹ ہے. سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے, ریڈنگ بہترین طریقے سے کرنی ہے. اس کے بعد ان کوسچنس کے آنسر خود بخود آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. ناول کس زبان کا لفظ ہے, سبق میں کتنے کردار کا تذکرہ موجود ہے, سب سے بہترین کردار کون سا تھا یا کون سا ہے, اور پھر اس کی وجہ لکھنی ہے وہ کیوں بہترین ہے. پھر ہے ڈپٹی نذیر احمد کون تھے اور ان کے ناولوں میں نمایاں عنصر کیا پایا جاتا ہے. سبق میں سے پرانی اردو کے الفاظ الگ کیجیے, اگر ہیں تو ان کو الگ کیجیے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں میں نے 5 کوسچن آپ لوگوں کو ایڈیشنل کوسچن بنانے کے لیے کہا ہے اور وہ آپ کا 10 نمبر کا ہے. اسی طرح 10 مارکس کا یہ ہے. ابھی آپ لوگوں کا 20 مارکس کا آج کا جو میں نے ٹیسٹ دیا آپ لوگوں کو, جو ورک شیٹ دی ہے وہی. ابھی ذرا نیکسٹ پہ آ جائیں. یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے کوسچن ہیں نا یہ میں نے نیچے لکھ دیا ہے. یہ دیکھیں, سبق پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. جب آپ چیپٹر پڑھیں گے تب ان کے آنسر آئیں گے اور سبق کو کینلی آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے. نیکسٹ پہ آ جائے. سبق کا ذہنی خاکہ بنائیں. 5 مارکس کا یہ ہے. 10, 20 and 5, 25. ٹوٹل آپ لوگوں کے 25 مارکس کا یہ آپ لوگوں کا آج کا ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں نے ذہنی خاکہ بنانا ہے. پہلے بہت آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, ابھی آپ لوگوں کی ریویژن چل رہی ہے, کچھ آپ لوگوں کا تحریری جائزے کی صورت میں کام چل رہا ہے. تو ابھی آپ لوگوں نے اس کے بنانے ہیں, اس کا بنانا ہے ذہنی خاکہ. مائنڈ میں آپ بنائیں. بی عسکری کے مکتب کا حوالہ جیسے سینٹر میں لکھ دیا, یہ چیپٹر کا نام ہے. اس کے بعد اس میں بتائیں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس پوائنٹس بن رہے ہیں, اگر آپ یہاں پہ جیسے لکھتے ہیں کرداروں کا تذکرہ لکھتے ہیں, جیسے آپ اس میں حسن آرا کا لکھ دیتے ہیں, تو یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بنائیں, یہاں پہ ایک اور راؤنڈ شیپ میں بنائیں اور اس میں لکھ دیں ذہین اور نیک ذات. اس میں آپ مغرور اور وہ اس کی جو اس میں کچھ برائیاں بھی تھیں وہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. پھر اگر آپ عسکری اور اکبری کے بارے میں لکھنا چاہیں تو عسکری کا بنا کے اس سے ادھر آپ ایک بنائیں راؤنڈ, پھر اس سے ریلیٹڈ بنائیں, پھر اس سے ریلیٹڈ بنائیں, مطلب ان کو مزید بیان کر دیں. اگر آپ اس میں اصطلاحی نقطہ نظر لکھ دیں تو مساوات پہ زور, پھر اور کیا بیان کیا گیا ہے, سب سے زیادہ مساوات پہ زور دیا گیا ہے. کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہاں پہ وہ آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ لکھ دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اپنے پوائنٹس بنائیں اور ان کو لکھیں. اپنا ٹیسٹ مکمل کریں. آپ لوگوں کے پاس 40 منٹ ہیں, 40 منٹ میں مجھے آپ لوگ واٹس ایپ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو چیک کر کے آپ لوگوں کو مارکس دوں. اور یہی پورے کا پورا آپ لوگوں نے ورک شیٹ بنانی ہے. اپنے پوری ورک شیٹ بنائیں گے آپ اپنی لوز شیٹ پہ, اور پھر اس کے بعد مجھے آپ جمع بھی کروائیں گے. اس میں آپ لوگوں کے مارکس سیو ہو جائیں گے. ابھی چاہیں تو آپ لوگ یہ تمام چیزیں اپنی نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہیں تاکہ یہ آپ لوگوں کے پاس سیف رہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہو تو مجھ سے پوچھ لے. اور یہ آپ لوگوں کا اوپن بک ٹیسٹ ہے. اوکے اینڈ اللہ حافظ.